شروط النکاح نکاح کی شرطیں. وَأَمَّا شُرُوطُ النِّكَاحِ فَسَبْعَةٌ جہاں تک نکاح کی شرطوں کا تعلق ہے تو وہ 7 ہیں، یعنی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں. الاول پہلی شرط الشہادت، پہلی شرط شہادت ہے. شہادت یعنی گواہی، یعنی نکاح کی مجلس میں 2 گواہوں کا ہونا. اگر 2 گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. فلا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف. لہذا 2 مسلمانوں کا نکاح اسی وقت منعقد ہوگا جب کہ نکاح کی مجلس میں 2 آزاد عقل مند بالغ مسلمان مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ کے طور پہ حاضر ہوں. البتہ یہ گواہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور گنہگار بھی ہو سکتے ہیں، محدود فی قذف بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ گواہوں کا عقل مند ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، مرد ہونا ضروری ہے اگر 2 ہیں، اور اگر ایک مرد ہے تو پھر 2 عورتیں ہونا ضروری ہیں. البتہ نیک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، نیک اور گنہگار دونوں طرح کے لوگ گواہ بن سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے محدود فی قذف بھی بن سکتا ہے. محدود فی قذف کہتے ہیں ایسے شخص کو جس نے کسی پر تہمت لگائی ہو زنا کی، اور اس کی وجہ سے اس کو حد لگائی گئی ہو، یعنی کہ کوڑوں کی سزا دی گئی ہو. فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ كِتَابِيَّةً بِشَهَادَةِ كِتَابِيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ. وقال محمد لا يجوز إلا أن يشهد شاهدين مسلمين. اگر ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب عورت سے، اہل کتاب سے مراد یہودی یا عیسائی عورت، تو لہذا اگر ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب عورت سے 2 اہل کتاب مردوں کی گواہی کے ذریعے شادی کی تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے. یعنی مسلمان کا اہل کتاب عورت سے 2 اہل کتاب مرد کی گواہی کی ذریعے نکاح کرنا جائز ہے. وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یجوز جائز نہیں ہے مگر یہ کہ 2 مسلمان گواہی ہوں. یعنی کہ اہل کتاب عورت سے بھی اگر کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو اس وقت بھی گواہوں کا مسلمان ہونا ہی ضروری ہے. الثانی دوسری شرط ان تكون المرأة محللة فإن المحرمة لا تكون محللا لحكم النكاح. دوسری شرط یہ ہے کہ عورت حلال ہو. حلال کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نکاح کرنا شریعت کی جانب سے حلال ہو. تو جس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے تو نکاح کے حکم کی وجہ سے، نکاح کر لینے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی. الثالث نمبر 3 یعنی تیسری شرط ان يكون العاقد اهلا للنكاح بان يكون عاقلا بالغا حرا. تیسری شرط یہ ہے کہ نکاح کا عقد کرنے والا نکاح کا اہل ہو، یعنی کہ وہ عقل مند ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو. فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل فإن تزوج الصبي العاقل يتوقف نكاحه على إجازة وليه. لہذا
پاگل اور نہ سمجھ بچے کا نکاح مانا نہیں جائے گا. ہاں اگر عقل مند بچہ نکاح کرے تو اس کا نکاح اس کے سرپرست یعنی گارجن کی اجازت پر موقوف رہے گا. اگر وہ اس کی اجازت دے دیں تو نکاح مان لیا جائے گا، اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں تو نکاح نہیں مانا جائے گا. الرابع، چوتھی شرط، ان يسمع الشاهدان نکاحهما، ان يسمع الشاهدان نکاحهما. چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں گواہ ایجاب و قبول کو سنیں. الخامس، پانچویں شرط، ان تكون المرأة راضية بالنكاح اذا كانت بالغة بكرا كانت او ثيبا فلا يملك الولي اجبارها بالنكاح. پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر عورت بالغ ہے تو چاہے وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو، اس کا نکاح سے راضی ہونا ضروری ہے. لہذا لڑکی کی سرپرست گارجن کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بالغ عورت کا نکاح زبردستی کسی کے ساتھ کر دیں اس کی رضامندی کے بغیر. السادس، چھٹی شرط، ان يكون الایجاب والقبول في مجلس واحد. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو، یعنی ایجاب کی اور قبول کی بات ایک ہی مجلس میں سب کے سامنے ہو. النکاح بالہاتف والجوال، ٹیلی فون اور موبائل کے ذریعے نکاح کا حکم. فلا يجوز النكاح بالهاتف والجوال والرسالة لأن مجلس الزوجين فيها مختلف. ٹیلی فون اور موبائل کے ذریعے یا پیغام یعنی کہ لیٹر کے ذریعے نکاح جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں زوجین کی مجلس الگ الگ ہوتی ہے. أما إذا وكل رجلا بالهاتف أو بالجوال أو بالرسالة أو بالإنترنت فأجاب النكاح عن موكله أو قبل فالنكاح ينعقد. ہاں ٹیلی فون، موبائل یا پیغام یعنی لیٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے ایجاب و قبول تو نہیں کیا جا سکتا ہے نکاح کا، لیکن نکاح کا کے ایجاب و قبول کے لیے کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. لہذا اگر وکیل بنا دیا کسی کو ایجاب و قبول کے لیے اور اس نے اپنے موکل کی طرف سے نکاح کا ایجاب کرا یا قبول کیا تو پھر نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی نکاح مان لیا جائے گا. جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ لڑکا الگ مجلس میں ہوتا ہے، لڑکی الگ مجلس میں ہوتی ہے، اور لڑکی کی طرف سے ایک وکیل بن جاتا ہے اور وہ آ کے مجلس نکاح میں اس کی طرف سے جو ہے ایجاب یا قبول کر لیتا ہے. الشرط السابع، ساتویں شرط، ان يكون الزوج والزوجة معلومين. کہ ساتویں شرط نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ شوہر اور بیوی متعین ہو، معلوم ہو، فکس ہو، پتہ ہو کہ فلاں لڑکی کی شادی فلاں لڑکی کے ساتھ کی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی 3 بہنیں ہیں، ان 3 بہنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے پتہ نہیں، یا فلاں 2 بھائی ہیں، 2 بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے پتہ نہیں. تو یہ فکس ہونا چاہیے، لڑکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری کس لڑکی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، لڑکی کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری کس لڑکی کے ساتھ میں شادی ہو رہی ہے.